لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تجھے میں کون سے نہیں بناتا، تجھے میں تیری مرضی کے مطابق بناتا ہوں، بتا میرے محبوب تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سواروں۔ پھر جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق لطیف چاہتا گیا، دست جبلت اسی طرح آپ کے حسین نقش و نگار سجاتا گیا۔ یہ انسان بنایا، پھر اس انسان کو رب العزت نے یہ کتاب انقلاب دے کر دنیا میں بھیجا، اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دنیا میں جا کر دو ٹوک الفاظ میں میری توحید کا ڈنکا بجا دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ والوں کو جمع کیا۔ مکہ والے اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، ماننے والے بھی آئے، انکار کرنے والے بھی آئے۔ دیکھیں ہم یہ آج کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سا پروگرام لے کر آئے ہیں، کس پروگرام کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے سے کئی آستانے موجود تھے، اب دوبارہ کسی نئے آستانے کی طرف بلایا جائے گا۔ 360 کو بیت اللہ میں رکھے ہیں، 360 کو پہلے سے موجود ہے، یہ کس آستانے کی طرف بلا رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، لیکن سچائی کے سوا آپ کے دامن میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ تو صداقتوں کے استعارے ہیں، ہمیں تو اگر سچائی کو چلتے پھرتے مجسم انداز میں دیکھنا ہو تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ تو مجسم سراپا صدق و وفا والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ مکہ والوں نے کہا، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا، خسر پھسر کی آپس میں۔ ویسے تو ہم اندرونی طور پر تو بڑے مضبوط ہیں، داخلی حالات ہمارے معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں، ہمیں ایک مضبوط قوم ہے، ہمیں کوئی للکار نہیں سکتا، لیکن چونکہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی زبان سے سچائی کے سوا آج تک ہم نے کچھ نہیں سنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر میرا یقین کرتے ہو تو اس سے بھی خطرناک بات بتانے آیا ہوں، میرے مشن کو اپنا لو، میرے کاز نظریے پہ آ جاؤ، اس خطرے سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اس راستے پہ آ جاؤ، وہ جو 360 تم نے بنا رکھے انہیں چھوڑ دو اور اس ایک کے در پہ آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن آپ کے سامنے ہیں سارے حالات، جنہوں نے میلاد پر ولادت رسول کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائے تھے، دیگیں تقسیم کی تھی، انگلی کے اشارے پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ آج جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا مشن رکھا، جو ذات رسول سے تو محبت کرنے والے تھے، ذات رسول کے گن گانے والے تھے، آج جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تو سب سے پہلے
تو پھر ثابت ہوا نا کہ آج بھی اگر حق و صداقت کے راستے پہ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی مخالفت سب سے پہلے آپ کے گھر سے ہوتی ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ آپ حق پہ جا رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جناب ہم کیسے دین کا کام کریں، ہمارے تو اپنے ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اگر ہم دین کا کام بھی کریں، سیدھے راستے پر بھی ہوں اور ہمیں یہ امید ہو کہ سامنے والے یا ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائیں، تو یاد رکھیے گا یہ منافقت تو ہو سکتی ہے، حق حاصل نہیں۔ بے شک حق کی علامت ہی یہی ہے، پہچان ہی یہی ہے کہ ہمیشہ پہلے تمہارے اپنے مخالفت کریں گے، پھر بعد میں برہان دے کر دلائل دے کر وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، آپ کے مشن پر آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پہلے آپ کی مخالفت ہوگی، اور اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی تو پھر مان لیجئے کہ آپ کی دال میں کچھ کالا ہے۔ مکہ والے جمع ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے وڈیرے خان بہادر سردار چودھری قسم کے لوگ جمع ہو کر میرے آقا کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائزنگ فارمولا لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر کمپرومائز کیجئے، خدا را یہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں لا الہ، یہ جو لا کی تلوار ہے نا، اس نے ہمارے پلے کخ بھی نہیں چھوڑا، تو خدا را ہمارے ساتھ کمپرومائز، اور کمپرومائزنگ فارمولا بھی یہ ہے کہ مکے کے جس گھرانے سے چاہو گے محمد تمہاری شادی کروا دیں گے، بیٹیاں تو تمہارے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مکہ کی چابیاں بھی تمہیں دیں گے، سرداری بھی تمہیں دیں گے، لیکن کچھ دو کی پالیسی پر آ جائیے، یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں لا الہ، اس میں کمپرومائز کیجئے، آپ ہمیں نہ چھیڑیے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، آگے میں بتایا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ نہیں، اپنا مذہب اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، دور پھٹے گو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک انسان کنویں کی گہرائی میں، آج کے ہماری اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا علامہ مفتی آصف محمود صاحب عزیز مجدہ تشریف لا چکے ہیں، ہم نے یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ ایک شخص کنویں میں گر رہا ہو تو اسے بچانا چاہیے یا اسے اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے؟ ایک دندی سے گر رہا ہے، کھائی میں جا رہا ہے، تو اس کی ہیلپ، اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں صاحب ان دلائل کا، اس قرآن و سنت سے ہٹ کر غلط راستے کو اختیار کر کے جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، تو یہ انصاف ہے؟ ایک مریض ہو، آپ اسے کہیں جناب اسے اس کے حال میں چھوڑ دو، اس کا علاج نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم اگر اس کا علاج کریں گے دوائیاں اس کو کڑوی لگیں گی، آپریشن کرنا پڑے گا، تو لہٰذا یہ ہم سے ناراض ہو گئے، اس کے حال میں چھوڑو، یہ انصاف ہے؟ نہیں، بیماری کا علاج ضروری ہے، اور بیماریاں جب حد سے بڑھ جائیں تو سنت اللہ یہ ہے کہ پھر اس بیماری کا علاج پھر آپریشن نہیں ضروری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کمپرومائز کیجئے، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پہ آ جائیے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، میرے محبوب
اعلان فرما دیجئے تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترغیب و ترہیب کو کیا کروں، تمہاری اس جہالت کو کیا کروں کہ تمہاری جہالت پر مبنی اس کمپرومائزنگ فارمولے کو اپنا کر اللہ کے حکم سے میں حکم عدولی کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی سب سے پہلے اسی نے پتھر اٹھایا جس نے سب سے پہلے ولادت کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائے تھے، دیگیں تقسیم کی تھی، انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانتا ہوں اور دنیا والوں سے بھی منواؤں گا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ آج قرآن مجید عظمت قرآن کریم کے حوالے سے اس محفل میں منعقدہ محفل میں تشریف لانے والوں، قرآن مجید کی برکات سمیٹنے والوں، اگر آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ آج ہم نام تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، عشق دعوے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دعوی محبت، دعوی عشق ایک بالش کا سفر بھی طے نہیں کرتا۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن زبان سے سفر کر کے ایک بالش کا سفر کر کے یہ دعویٰ ہمارے دل تک نہیں پہنچتا۔ یاد رکھیے گا کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا یہ دعویٰ زبان کے ساتھ ہمارے دل سے دل میں آ جائے، جو ہم زبان سے کہیں دل میں وہی بات ہو، زبان سے نہ بھی کہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہوں،